باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ گزشتہ درس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ انسان کو آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آخر تک اسلام پر قائم رہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے اس کی رخصتی ہو جائے، دنیا سے جانا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو آخرت میں جہنم سے اور عذاب سے نجات مل جائے اور آخرت میں جنت میں اس کو ٹھکانہ مل جائے، تو اس کو چاہیے کہ اس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو۔ یعنی انسان کو اس حوالے سے فکر مند رہنا چاہیے کہ میرا رہن سہن، میرے اعمال اس انداز کے ہوں کہ آخر تک اسلام پر، ایمان پر میں قائم رہ سکوں، خدا نخواستہ ایسے کام، ایسے اعمال نہ ہونے پائیں کہ اس سعادت سے محرومی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور خاتمہ بالایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو گویا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو دنیا میں خیر لاتا ہے، امن لاتا ہے اور آخرت میں انسان کے لیے بڑی آسانیوں کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ ایک اصول ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے تھوڑا سا غور کر لے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا، وہ میری جگہ ہوتا، تو مجھے کیسے رویے کی توقع ہوتی۔ بس جیسے رویے کی توقع وہ اپنے لیے رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ برتنے کی کوشش کرے۔ اس سے یہ بات بڑی اچھی طرح سے واضح ہو گئی کہ اسلام کا مقصد جو یہاں پر یہ ہمیں کہا گیا ہے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ مسلمان ہونے کی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ مسلمان ہونے اور اسی طرح اسلام، اس کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں اسلام کو بھی محض ایک قومیت کے طور پر استعمال کیا جانے لگا ہے۔ جیسے پہلی قومیں، پہلی امتیں مذہب کا نام تو لیتی ہیں، لیکن مذہب کی سرے سے ان کے پاس تعلیمات موجود ہی نہیں ہیں۔ وہ صرف اپنی عوام کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے مختلف طرح کے نعرے، سیاسی نعرے اس کے طور پر مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ہمارے ہاں مذہب کو محض ایک اسلامی نعرے کے طور پر استعمال کیا جانے لگا ہے، اور علامت اس کی یہ ہے کہ یہ نعرہ استعمال کرنے والوں پر مذہب کا کوئی رنگ نظر نہیں آتا۔ تو مذہب کو بطور مذہب کے استعمال کرنا چاہیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، اور اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ کے سبب اور ذریعے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اصل مقصد یہ ہے، وگرنہ محض ایک بڑی قوم بنانا مقصود نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑی سی غور فکر کرتے رہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو کچھ نہ کچھ مسلمانی ہمارے اوپر نظر آتی رہے۔
اور میں نے عرض کیا تھا کہ ان آیات میں بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کو یکجا رکھنے کی دو بنیادیں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے پہلی بنیاد تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ چنانچہ اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں خیر پر قائم رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر دل سے نکل جائے تو پھر انسان خیر پر قائم نہیں رہ سکتا۔ محض نگرانیاں انسان کو درست نہیں رکھ سکتی۔ جب دل سنور جاتے ہیں اور اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے، پھر ہر زیادتی کے وقت انسان سوچتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ویسے تو صحابہ کرام کی زندگیاں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں، اگر اس موضوع کو طول دیا جائے تو کئی ہفتوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، لیکن بس ایک دو واقعات کی طرف ہلکا سا اشارہ کر کے انشاءاللہ اس بات کو سمیٹ کر پھر دوسری بات کا تذکرہ شروع کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا، جس سے یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی کہ قرآن پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا کے ایک رکن تھے حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی گہری سمجھ سے مالا مال فرمایا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان کو اپنے قریب بٹھاتے تھے اور بڑی محبت کا، شفقت کا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ تو ان کے ایک چچا تھے حضرت عیینہ ابن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ انہوں نے حضرت حر بن قیس یعنی اپنے بھتیجے سے کہا کہ امیر المومنین سے تمہارا تعلق ہے تو آپ ان کے ساتھ علیحدگی میں میری ملاقات کروا دو، میں ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت لے لیا، ملاقات کے لیے آ گئے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت عیینہ جو حضرت حر کے چچا تھے، بیٹھتے ہوئے ایک بات کہہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلام دعا ہوئی اور بیٹھتے وقت زبان سے یہ بات نکلی کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، بیت المال سے ہمیں ہمارا پورا حق نہیں دیتے۔ بسا اوقات انسان کی زبان سے بات نکل جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کوڑا اٹھایا ان کو مارنے کے لیے کہ کیا میں انصاف نہیں کرتا؟ تو حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے کہ میرے چچا ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، اگر ان کو کوڑے پڑ گئے تو یہ کسی طور پر بھی مناسب اور درست نہیں ہوگا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھی ہیں اور کوڑا بھی اٹھایا ہوا ہے، تو حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ درگزر سے کام لیں، معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں، نیکی کا حکم کریں، اور ناواقف کاروں سے اگر خطا ہو جائے تو ان سے اعراض برتیں۔ غصہ اپنے عروج پر ہے، کوڑا اٹھ چکا ہے، پڑھنے میں 1 سیکنڈ کا وقت ہے، اور اس موقع پر قرآن پاک کی آیت کان میں پڑھنے کی دیر ہے، ساتھ ہی ہاتھ نیچے آ گیا اور کوڑا رکھ دیا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے انسان سر منہ تجاوز کرے۔ تو چنانچہ ظلم و ستم کے جتنے دروازے کھلتے ہیں، رشوت خوری کے جتنے دروازے کھلتے ہیں، اپنے ذمہ داریوں سے انسان پورے طور پر ذمہ داریوں کو نبھانے سے گریز کرتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے۔
تو اس وقت جتنا فساد ہے یہ سارا کا سارا اسی بنیاد پر ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکلا ہوا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کیا، پورا قرآن بھی پڑھ کر سنا دیا جائے تو ہمارے سر پر جوں تک نہیں رینگتی۔ تو اگر تقوی آ جائے تو سب سے پہلا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اور آدھے سے زیادہ مسائل ہمارے اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔